ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں اور اس نے اقرار کیا کہ میں نے بدکاری کی ہے، مجھے سنگسار کر دیا جائے۔ حضور نے ٹالا، اس نے پھر اصرار کیا، پھر ٹالا، پھر اصرار کیا، پھر کہا کہ تو حواس میں ہے؟ اس نے کہا جی میں ہوش حواس میں بات کر رہا ہوں۔ تو بہت مرتبہ لیکن اس نے بار بار اقرار کیا، وہاں لے جاؤ اس کو سنگسار کر دو۔ سنگسار کیا جانے لگا تو جب پہلا پتھر لگا نا اس کو تو وہ بھاگ کھڑا ہوا، تو صحابہ دوڑ کے اسے پکڑا اور پکڑ کے پھر وہاں گڑھے میں رکھا اور اس پر سنگسار کیا۔ حضور کو پتہ چلا تو حضور ناراض ہوئے، کہا بھاگ گیا تھا تو بھاگ جانے دیتے۔ اللہ اکبر۔ ماعز ابن مالک جرم کا اقرار کرتے ہیں، پھر ان پر حد جاری کر دی جاتی ہے۔ جب جنازہ اٹھتا ہے تو حضور بھی جنازے میں شامل ہوتے ہیں، تو کسی کی زبان سے نکلا لو ماعز نے گناہ کیا تھا، بس چہرے پہ جلال آ گیا۔ فرمایا کہ اگر اس نے گناہ کیا تھا تو میں نے پتھر نہیں مروائے؟ میرے ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر روئے زمین کے تمام لوگوں میں بانٹ دی جائے لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے۔ فرمایا خبردار میرے ماعز پہ بات کی تو۔ اللہ اکبر۔ تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پہ گراں گزرتا ہے۔ یار یہ تو اپنے ہیں نا، یہ تو اپنے ہیں۔ بدر کے قیدی مسجد نبوی میں لا کے باندھ دیے گئے۔ حضرت بلال حبشی روایت کرتے ہیں کہ رات کا پچھلا پہر ہے اور میں نے دیکھا کہ حضور کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں اور بے تاب اور بے چین ہے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور کیا ماجرا ہوا؟ کہا ان کی رسیاں سختی سے بند گئی ہیں اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ جو خون کے پیاسے تھے پھر ان کی رسیاں جو ہیں وہ ڈھیلی کی گئیں، پھر حضور کے دل کو قرار ملا۔ مجھے بتاؤ کوئی ایسا بھی پیار کرنے والا ملے گا؟ کوئی ایسی بھی محبت کرنے والا ملے گا؟ لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمھا، اے میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے اس کی تکلیف مجھے ہوتی، اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ یہ ہے شفقت حضور کی، یہ ہے محبت حضور کی، تو امت پہ تخفیف چاہتے ہیں۔